السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اتارا گیا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسالت اور تمام پیغام پہنچانے کا حکم دیا، اور آپ نے سب کا سب پہنچایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ جو تمہیں یہ بات کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی ہے جو آپ پر اتاری گئی تھی، تو اس نے جھوٹ بولا۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی بخاری مسلم میں ہے کہ لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا من القرآن لکتم هذه الآیہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچایا تو آپ نے سب لوگوں کو گواہ بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے سب کا سب پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا دیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے لوگوں تک یہ بات نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ راتوں کو بڑے پریشان ہوتے، بعض دفعہ آپ کو نیند نہ آتی، تو ایک رات آپ نے یوں کہا کہ لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلہ، کاش کہ کوئی نیک آدمی آج کی رات میرا پہرا دے۔ آپ نے یہ بات کی تو اسلحے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا کون؟ کہا میں سعد بن مالک۔ پوچھا کہ کیسے آئے؟ کہا آپ کا پہرا دینے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پھر میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتار دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فقد اتری تھی یہ۔ البتہ مکے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو طالب کے ذریعے اور کئی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دیے جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے، اور یہ بعد میں اترنے والی آیات میں سے ہے۔ اور بعض ایسی روایات بھی اس موقع پر پیش کی ہیں بعض نے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے تو آتے آتے آپ نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہی آپ نے آرام کیا، لیٹے ہیں، تو ایک بدوی آیا اور اس نے تلوار پکڑ لی اور کہنے لگا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ تو اس وقت بھی بعض اہل علم اس واقعے کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں۔ بہرحال ایسے تمام واقعات جو اس سے متعلق ہوں، مفسرین بعض دفعہ ایسے سارے واقعات ایسی آیات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچائیے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دو اہل کتاب تم کسی دین پر نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات، انجیل اور جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی جانب سے اس کو قائم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر تم ایمان لاؤ، تورات پر، انجیل پر، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا یعنی قرآن، جس طرح کہ مجاہد نے اس کا یہ معنی بیان کیا، یعنی ساری کتابیں جب تک تم مانتے نہیں اس وقت تک تم کسی دین پر نہیں ہو، تم نہ اصل یہودی ہو نہ اصل عیسائی ہو، بلکہ تم اپنے نفس کے پجاری ہو۔ جب تک تم صحیح دین کو اختیار نہیں کرتے، اصل دین پر جب تک تم نہیں آتے، اس وقت تک کسی بھی صورت کے اندر تمہیں یہ چیزیں نفع نہیں دے سکتی۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، البتہ ضرور ضرور زیادہ کر دیتا ہے بہت سو کو ان میں سے جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کی رب کی طرف سے، طغیان و کفرا، سرکشی اور کفر میں، حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، جیسے جیسے آپ کو ہدایت میں اللہ زیادہ کرتا ہے یہ گمراہی اور سرکشی اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کافر قوم پر افسوس مت کریں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ شروع میں گزر چکی ہے، اس کا مفہوم ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے یعنی مسلمان، یا یہودی ہونے کا دعویٰ کرے، یا صابی ہونے کا دعویٰ کرے، یا عیسائی ہونے کا دعویٰ کرے، جو بھی نام جو مرضی رکھے، نسبت اپنے لفظوں کے ساتھ جتنی مرضی بڑی کر لے، جب تک وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور نیک اعمال نہیں کرتا، اس وقت تک اس سے خوف اور غم دور نہیں ہو سکتے۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، جب تک وہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل نہیں کرتا، اس سے خوف اور غم دور نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہودی عیسائی اپنے آپ کو دیکھیں، یہودی نہ، میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا نام یہودی رکھ لو، چاہے یہودی بھی رکھ لو تو کوئی حرج نہیں، یہودی نام نہیں رکھ سکتے، لیکن یہودی، عیسائی، صابی، یہ سب اپنے آپ کو اللہ کا پیارا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں،
تو خالی کہنے سے ان سے کبھی بھی خوف اور غم دور نہیں ہو سکتا جب تک یہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال نہیں کرتے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا، نام کوئی اپنا جو مرضی رکھ لے، ناموں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کن چیزوں میں ہے؟ ایمان میں اور عمل صالح میں، بس یہی دعوت ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جب تک کوئی بھی فرقہ اللہ پر ایمان پوری طرح نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اللہ پر ایمان میں سارے انبیاء پر ایمان شامل ہے، ساری کتابوں پر ایمان شامل ہے، اور عمل صالح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل ہے، کیونکہ جب تک آپ کی اتباع نہیں، کوئی عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ ان پر نہ کسی قسم کا خوف اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آتا ہے جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ کو تو یہ قتل کر دیتے ہیں اور ایک گروہ کی یہ تکذیب کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے سرکشوں والی طبیعت کو یہاں پر بیان کیا۔ ان کے مزاج کے اندر ایسی بغاوت اور سرکشی ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسی چیز لے کر آتا ہے کہ جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ مزاج یہودیوں کا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہے۔ وہ علماء کی باتیں، دین کی باتیں اس حد تک لیتے ہیں جب تک ان کو پسند ہوتی ہیں۔ ان کے مزاج کے خلاف اگر کوئی قرآن کی آیت بھی آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر وہ قرآن کی آیت کا انکار کریں گے تو کافر کہلائیں گے۔ وہ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے، یہ مولوی معنی ہی غلط کرتے ہیں اس کا۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی وہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پکڑیں گے، اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث عقل کے خلاف، حدیث جو ہے نا فہم کے خلاف یہ بات نہیں ہوتی، حدیث ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، آیت ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث تو درایت کے خلاف ہے، یہ حدیث تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی کے اندر اس کا ایک ایسا معنی کرتا ہے جو معنی اس سے پہلے نہ کسی نے سمجھا ہوتا ہے اور نہ کسی نے مراد لیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کے اندر بھی بعض دفعہ بندہ ایک حق کو قبول کر رہا ہوتا ہے، کئی چیزوں میں وہ حق پر ہوتا ہے، لیکن کئی چیزوں میں اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ مثلا میں اپنے آپ کو لیتا ہوں یا آپ میں سے کسی کو لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ اس کیفیت اور موڈ اور مزاج میں ہوتا ہے کہ اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کسی چیز کو ماننے کو۔ یہ اکثر کے ساتھ ہوتا ہے، اہل حق کہلوانے والے بھی بعض دفعہ اس غلطی کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ عادت، یہ سرکشی والی عادت، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کیا اللہ تکون فتنہ، کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے کسی قسم کی آزمائش نہیں آئے گی۔ کون سا رویہ؟ کہ جو چیز اچھی لگی وہ لی، جو نفسوں کے خلاف آئی وہ چھوڑ دی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس پر کسی قسم کا شر اور کسی قسم کی آزمائش ان پر نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، بس وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بہرے ہو گئے، وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ نہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر نصیحت پکڑی اور نہ کانوں سے سن کر، کیونکہ جب بندے کا یہ مزاج ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھتا ہے تو پھر وہ کسی کی نصیحت نہیں لیتا، پھر وہ اپنی ناپسند اور پسند کو دیکھتا ہے۔
حق سے وہ اندھے ہو گئے، حق سے وہ بہرے ہو گئے۔ کثیر عمو و صمو کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس پر مطلع ہے، دیکھنے والا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ان فرقوں کی تکفیر کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا نظریہ رکھتے تھے، اسے ملکیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، یہ سب کے سب فرقے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے کا نظریہ رکھتے تھے، اللہ نے ان کی کھلی تکفیر کی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہنے والے کافر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اللہ کے بندے کو ایسی صفات سے جوڑنا کہ جو الہ کی صفات ہوں اور پھر اس سے مانگنا، اسے پکارنا، یہ بھی یقیناً کفر ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ مسیح جو ہے نا وہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو کافر قرار دیا کہ کافر ہیں یہ، کیونکہ عیسیٰ تو اللہ کے بندے تھے، اور سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلی کلام دنیا کے اندر کی وہ کیا کی تھی؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں میں۔ دیکھیے اللہ نے کیسا کلمہ ان کی زبان سے نکلوایا کہ سب سے پہلے آپ یہ بیان کر دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ کوئی بیمار دل آپ کے بارے میں غلط نظریہ رکھ کے اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنے۔ اور اسی طرح وہ اپنی کہولت کی عمر میں بھی یہ اعلان کریں گے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح نے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اس سے مراد یہی گروہ ہیں عیسائیوں کے، بعض نے یہودیوں سے بھی اس کو جوڑا ہے، لیکن درست یہی ہے کہ یہ گروہ مراد ہے۔ ان کے ہاں یہ اقانیم ثلاثہ کہ تین میں سے تیسرا، یعنی اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تین۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ایک الہ کے سوا تو الہ ہی کوئی نہیں۔ وَإِن يَنْتَهُوا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کافروں کو ضرور بے ضرور دردناک عذاب چھوئے گا۔ اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اپنے اس کفریہ کلمے سے اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے انہیں عذاب پکڑے گا۔ چنانچہ عذاب آیا ان کے اوپر۔ عیسائیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جزیہ نافذ کیا گیا، اور جو ذلت اور رسوائی ان کو دی گئی، یہ تو مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، وگرنہ آج بھی اگر مسلمان ایمان پر آتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی ذلت پر رکھے گا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی جو ماں تھی وہ تو صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون،
دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، یعنی جب پہلے رسول الہ نہیں تھے تو مسیح ابن مریم الہ کیسے ہو گئے؟ اور اس کی والدہ صدیقہ سچی عورت تھی، یعنی مومنہ تھی۔ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقیت کا ہے، اسی لیے اہل علم نے استدلال کیا کہ مریم نبی نہیں تھی۔ اگر نبی ہوتی تو یہاں پر اللہ اس کے لیے بولتا کہ اس کی ماں بھی نبی تھی۔ اللہ نے اس کو صدیقہ کہا، جو کہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے، اسی لیے ابو بکر صدیق ہیں اور مریم صدیقہ ہیں۔ اور اس کی والدہ سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جتنے جھوٹے مشرکین نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے مدد لیتے ہیں، یہ سب کھاتے پیتے سوتے ہیں، یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کیسے یہ بہکائے جاتے ہیں، پھیر دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ کہیے کہ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کا مالک اور نہ نقصان کا۔ اللہ اکبر، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا، عبادت اس کی جو نفع نقصان کا مالک، جو بیچارہ خود نقصان میں واقع ہو جائے، جس کو خود ضرر پہنچ جائے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے سوا غیر جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں، موت آتی ہے، لوگ ان کو قبروں میں دفنا دیتے ہیں، یہ تو بیچارے اپنے لیے ضرر کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ الہ کیسے بن گئے؟ معبود کیسے ہو گئے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم نہ دین میں غلو کرو نہ حق۔ یعنی حق کی اتباع کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں تم غلو مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ غلو یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو عبودیت کے درجے سے، نبوت کے درجے سے نکال کر الوہیت کے مقام پر لے جاؤ، اور اسی طرح مسلمانوں تم اپنے نبی کو نبوت کے درجے سے نکال کر الوہیت کے درجے پر لے جاؤ، یا کسی اللہ کے بندے کو ولایت کے درجے سے نکال کر الوہیت کے درجے پر لے جاؤ، یہ غلو نہ کرو۔ آپ دیکھیں یہ امت کے اندر ہوا، نبی کو الہ کے درجے پر پہنچایا، اولیاء کو الہ کے درجے پر پہنچایا، یہ غلو تو ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، آپ قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ قوم کی خواہشات سے مراد بغیر دلیل کے باتیں، لہذا جتنی جھوٹی کرامات لوگوں میں مشہور ہے، فلاں پیر ایسے، فلاں بزرگ ایسے، فلاں دربار ایسے، فلاں آستانہ ایسے، یہ سب کی سب احواء قوم ہیں، لوگوں کی خواہشات ہیں۔ قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، تحقیق وہ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم، کافروں پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے داود علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، یعنی یہ لعنت تورات، انجیل، زبور سب کتابوں میں تھی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی ان پر لعنت۔
بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت کیوں تھی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ جس منکر کو بھی کرتے تھے اس سے، یعنی لا یتناہون عن منکر، یہ برائی سے روکتے نہیں تھے، فعلوہ، اور اسے یہ کرتے تھے، یعنی ان میں سے کوئی ایک جب برائی کرتا تو کوئی دوسرا اسے روکتا ہی نہ۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بڑا برا تھا یہ کرتے تھے۔ بعض ایسی روایات آتی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب ان میں سے کوئی برائی کرتا تو دوسرا اس کو روکتا ہی نہ، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، اس کے ساتھ کھاتا پیتا، اور کوئی اس سے برات کا اظہار نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت ان پر ڈالی، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا۔ اور ایسی احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے سے باز آ جاتے ہو، رک جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا کہ جو اپنی طرف سے اس کا عذاب ہوگا، پھر تم اس اللہ کو پکارو گے اور وہ تمہاری پکار سنے گا نہیں، یعنی تمہاری دعائیں پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح اور بھی ایسی روایات ہیں جس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ جب بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا تو اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض روایات کے اندر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ برائی کو نہ روکے تو اللہ عام اور خاص سب کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ جب برائی کی جا رہی ہو، جو بندہ اس میں موجود ہو وہ اس کو ناپسند کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس برائی میں نہیں ہے، اور جو بندہ اس سے راضی ہو جائے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس برائی میں شریک ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب کوئی قوم کسی کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے تو اللہ کا ان کے ساتھ فضل اور احسان رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا تو مجھے ضرر پہنچے گا، تو آپ ایسی جگہ پر نہ دیں، ٹھیک ہے، شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے۔ جس طرح کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه، مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرتا پھرے۔ صحابہ نے کہا کیف یذل نفسہ، یہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، ایسی مصیبتیں اپنے سر لے لے جس کی یہ طاقت نہیں رکھتا، ایسی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھا لے جس کی یہ طاقت نہیں رکھتا، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ دیکھتے ہو ان میں سے بہت ساروں کو وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یعنی منافق۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، اس دوستی کے ساتھ کافروں سے دوستی کر کے، مومنوں سے دوستی ترک کر کے، جس کے بدلے میں ان کے دلوں میں نفاق آ گیا، کیونکہ جو مومن سے دوستی ترک کر کے کافر سے دوستی کرتا ہے اس کے دل میں نفاق داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق اختیار کر کے انہوں نے بڑا برا ہے جو آگے بھیجا اپنے لیے۔ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ قیامت کے دن عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ ان کافروں کو کبھی دوست بناتے ہی نہ، یعنی اگر حقیقی ایمان ہوتا تو مومن کافروں کو دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں۔
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، البتہ آپ ضرور بھی ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے یہود کو۔ مومنوں کے لیے سب سے زیادہ بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی۔ کیونکہ یہود کے اندر سب سے زیادہ حسد ہے، سب سے زیادہ بغض اور سب سے زیادہ تکبر اور سب سے زیادہ حرام کو کھانا ان لوگوں کے اندر۔ یعنی جس بندے کے اندر جتنی بری صفات ہوں گی نا، وہ بندہ حق کا اتنا بڑا دشمن ہوگا، اور جس بندے کے اندر عمل تو برا ہوگا لیکن اس میں عادات، سوچ اور خیال اور دل کے ارادے اس کے اتنے برے نہ ہوں، اس بندے کے اندر شر اور حق سے عداوت بنسبت دوسرے کے کم ہوتی ہے۔ یہود ایمان والوں کے اتنے بڑے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی جتنی بڑی اور گندی بیماریاں وہ ان یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک بھی ایک جہالت ہے، اس لیے مشرک بھی دشمن ہوتا ہے ایمان والوں کا، لیکن یہودی کے بعد۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، البتہ آپ ضرور بھی ضرور پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قریب دوستی کے اعتبار سے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، ان کو، یعنی عیسائیوں میں سب سے زیادہ نرمی پائی جاتی ہے ان تمام ادیان میں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے واقعات بیان کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے، اور ان کے اندر رہبان، صوفیہ قسم کے لوگ موجود ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے اندر تکبر ہے، اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ بہت بڑا دشمن ہوتا ہے حق کا۔ یہودیوں، عیسائیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو نرمی اور جو رحمت تھی وہ ان کے اندر قدرے داخل ہے، حتیٰ کہ ان کی شریعت کے اندر جہاد بھی نہیں تھا۔ عیسائیوں کی شریعت میں جہاد نہیں تھا، یہودیوں کی شریعت میں تھا، اور انہوں نے کوئی جہاد ایسا کیا بھی نہیں، اسی ان کے دلوں کے اندر بڑی نرمی رہی ہے۔ جو صحیح عیسائی ہوگا اس میں یہ چیز ہوگی۔ جہاد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، جہاد موسیٰ علیہ السلام سے جاری ہو گیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور ان کی شریعت میں آیا نہیں جہاد، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس کیفیت پر نہیں تھے کہ وہ اپنی قوت بنا سکتے، کہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ جہاد کے لیے ہجرت اور قوت یہ ضروری ہے، پرامن جگہ ہو، ہجرت ہو، قوت ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں میسر نہیں تھیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور یہ جس وقت سنتے ہیں وہ چیز جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو وہ بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، بوجہ اس حق کی وجہ سے جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہوں میں پڑھتی ہیں جو انہوں نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے وہ حبشہ کی طرف گئے تو ان کے ساتھ جعفر بن ابی طالب تھے۔ لمبا واقعہ ہے، جب نجاشی نے بلایا
گفتگو ہوئی تو جعفر طیار نے کہا کہ ہمارے نبی پر قرآن اترا ہے، وحی اتری ہے۔ وہ عیسائی تھا، اس کو تجسس تھا، اس نے کہا اچھا چل سنا ہے کیا وحی اتری ہے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہ آیات پڑھنی شروع کی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ پڑی، اور وہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہتا ہے کہ عیسیٰ اس مقام سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے جو تمہارے قرآن نے بیان کیا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کلام اور تورات والی کلام ایک ہی چراغ سے نکلی ہیں، ایک ہی طرح کی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں جو تیرے رسول کی طرف اتارا گیا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے اس میں پہچان لیا۔ اور اس کے بعض نے اس کے شان نزول میں یہ بھی بیان کیا کہ سلمان فارسی جس وقت مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں جن راہبوں کے پاس رہا ہوں ان کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا، ان میں سے بڑے بڑے نیک تھے، تو ان کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کوئی خیر نہیں۔ جب یہ بات کہی تو ان کو بڑا صدمہ سا ہوا، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، تو آپ نے فرمایا سلمان یہ تیرے آنسوؤں والوں کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن اتار دیا۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے، یعنی ہم اس بات پر گواہ ہیں تو ہمارا نام بھی تابع فرمان لوگوں میں لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، عیسائیوں کی یہ جو قسم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، جو اللہ کے تابع فرمان تھے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور جو حق میں سے ہمارے پاس آ چکا اس کو ہم کیوں نہ مانیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے، جنت میں ہم بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بس بدلے میں دیا اللہ نے ان کو جو انہوں نے کہا، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پاک کی ہیں اس کو تم، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی اس کو تم حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور تم حد سے تجاوز مت کرو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ایک گروہ کے بارے میں اتری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا، اس نے آپ کے معمول کے بارے میں پوچھا، اور کہنے لگے کہ نقطع مذاکیرنا ونترک شہوات الدنیا ونسیح فی الارض کما یفعل الرہبان، انہوں نے کہا ہم اپنے عضو ہی کاٹ دیں گے جو ہمیں شہوت کی طرف لے کر جاتے ہیں، شہوتوں کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے، اور ہمیں اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح راہب صوفیہ گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہ آئے، آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے؟ کہتے جی ہاں۔
آپ نے فرمایا لیکن یصوم وافطر وافطر واصلی وانام وانکح النساء فمن اخذ بسنتی فهو منی ومن لم یاخذ بسنتی فلیس منی. میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے روزے رکھے بھی ہیں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. جس نے ان سب چیزوں کو لیا اس نے میری سنت کو لیا، جس نے ان چیزوں کو نہ لیا اس نے میری سنت کو ترک کیا. یعنی ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، آپ اپنے چلوں کی وجہ سے، آپ اپنے خاص اعمال کی وجہ سے اسے اپنے پر حرام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان صوفیاء کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ مقام حاصل کرنا ہے تو تمہیں اتنا عرصہ یہ چیز کھانی چھوڑنی پڑے گی، تمہیں یہ کام کھانا. کیوں بھائی؟ بعض لوگوں کے بارے میں یوں باتیں ہم نے سنی ہیں کہ ان کے سامنے جب مزیدار قسم کا کھانا آئے تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں سالن میں پانی پھیکا کر کے اس کو اچھا لباس بھی پہنا ہے اور گزارے والا کمزور لباس بھی پہنا ہے. جس طرح کہ زاد المعاد کے اندر ابن القیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر بڑی اچھی بحث کی ہے. تو یہ تصوف کی قسمیں، یہ کوئی نیکی تقوی والی صورتیں نہیں ہیں. اپنے طور پر ہی بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بعض چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لینا، یہ شریعت سازی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس آیت میں یہ بات سمجھ آتی ہے، کوئی بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو کوئی شخص حرام نہیں کر سکتا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ عورتیں تو ہوتی نہیں، تو بعض دفعہ ہمیں عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، تو ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے مردانہ قوت ہی ختم کر لیں، خسی ہو جائیں، کہ نہ برائی کی طاقت رہے اور نہ برائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. اس موقع پر پھر آپ نے متعہ کی اجازت دی تھی اس سفر کے دوران. جیسے وہ سفر پورا ہوا تو آپ نے اس اجازت کو ختم کر دیا. بہرحال اس سلسلے میں مفسرین نے ایسی بہت ساری روایات پیش کی ہیں جس میں بعض صحابہ کرام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر اس لیے حرام کر لیں ورع اور تقوی کی بنیاد پہ، یا قسم کھاتے ہوئے. جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری کے اندر آتا ہے کہ مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ. وہ کھانے میں نماز پڑھنے چلے گئے، دیر ہو گئی، تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ کہہ دیا، قسم کھا لی کہ قسم سے آج کے بعد میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ پھر آیت مبارکہ سامنے آئی تو اپنی قسم کا کفارہ دیا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے، جو بندہ بھی کھانے کی چیز، پہننے کی چیز یا کوئی بھی چیز عورتوں کے علاوہ اپنے اوپر اگر وہ حرام کرتا تو وہ حرام نہیں ہوتی. وہ کہہ دینا یہ میرے اوپر حرام، وہ نہیں ہوئی، حتیٰ بھی رکھ تو وہ چیز انسان کر کیسے سکتا ہے. کیونکہ بعض جو ایسا آتا ہے کہ بعض نے جب اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارے کا حکم نہیں دیا، جبکہ احمد بن حنبل اور دیگر یہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے کھانا پینا یا کوئی لباس یا کوئی چیز اپنے اوپر حرام کی تو اس کے اوپر کفارہ قسم بھی ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ بندہ قسم کھاتا ہے، تو غلط چیز پر جب اس نے قسم کھائی تو وہ اس کا کفارہ بھی دے گا. واللہ عالم بالصواب.
ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ جو چلنا ہے نا اس طریقے سے اپنے اوپر خود ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لینا، خود ہی کچھ چیزوں کو لازم کر لینا، اسی طرح صوفیہ بعض ایک رنگ کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی رنگوں کا کپڑا پہننا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ پاؤں چلیں گے، حرام ہے کہ ہم کبھی جوتا پہنیں، یا بعض اس طرح کی نظریں اللہ کی مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ یقیناً یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر تو یہاں تک روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے۔ شیطان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں اور بائیں دونوں جانبوں سے پھرتے تھے، یعنی کبھی ادھر سے منہ مقتدیوں کی طرف کر لیا، کبھی اس طرف سے کر لیا۔ جو بندہ صرف ایک ہی جانب کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بناتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کے نبی نے دونوں جانبیں رکھی ہیں تو یہ ایک کیوں خاص کرتا ہے؟ اندازہ کریں۔ تو جو بندہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو، مثلا جی آپ کوئی بندہ اس کو کہتا ہے جی آپ یہ چیز پہنیں، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں میں نہیں یہ پہنتا ہوتا یہ رنگ، یا اس قسم کی چیز میں استعمال نہیں کرتا، تو یہ بندہ اپنے آپ پر اللہ کی چیزوں کو حرام کر رہا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا حلال اور پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے تم ڈر جاؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں جو لغو ہے اس پر کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، بس اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ متوسط کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پس جو کوئی نہ پائے اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ قسموں کی اقسام پیچھے گزر گئیں۔ یمین لغو وہ قسم ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے اور بغیر اس چیز کے کھائی جاتی ہے، ایسی تقیہ کلام کے طور پر لا واللہ بلا واللہ۔ اور بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں نافرمانی کی قسم بھی شامل ہے، بدگمانی کی قسم بھی اس میں شامل ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں غصے کی قسم بھی اسی میں شامل ہے، اور بعض کہتے ہیں بھول کی قسم بھی اس میں شامل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، اس قسم کی قسم بھی اس میں شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ درست بات یہ معلوم ہوتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ قسم جو بغیر ارادے کے کھائی جائے وہی یمین لغو ہے۔ یہ احتیاط والا موقف ہے کہ جو بھی قسم بغیر ارادے کے کھائی، کیونکہ جب دل کا قصب آ گیا، آپ کا ارادہ جب داخل ہو گیا تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر آپ کا خاص عمل ہے جو قصداً آپ نے کیا، اور جو قصداً انسان کرتا ہے اللہ اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، فقراء مساکین،
درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، مسکین کھانے کے محتاج نہیں یا کوئی مسئلہ، تو پھر تم ان کو یعنی کہ کپڑے پہنا دو۔ اچھا، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ مقدار اس کی وہی جو ایک بندہ کھانا کھا سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے اپنے مقدار اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی نصف سا، آدھا سا ایک مقدار اس کی بیان کی ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں بس ایک روٹی اور اس کے ساتھ جو گوشت وغیرہ یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اگر کھلا دی جائے تو کافی ہے۔ زیتون ہو جائے، اس کے ساتھ گھی ہو جائے، مکھن ہو جائے، کوئی بھی چیز جس کے ساتھ روٹی کھائی جا سکتی ہو وہ اس میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ آدھا سا کھجور یا جو یا گندم دے دی جائے وہ بھی کافی ہے۔ اور جو بندہ یہ چیز نہ پاتا ہو تو پھر اس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو کپڑے پہنائے۔ وہ کپڑے نئے ہوں پرانے ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا لباس ہونا چاہیے جو اس کو کفایت کر سکے۔ اور اگر کپڑے پہنانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنے میں بعض اہل علم کہتے ہیں مطلق غلام ہے، مسلمان و کافر ہو، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اہل علم اس کو مقید کرتے ہیں مومن کے ساتھ۔ اس طرح معاویہ بن حکم السلمی کی روایت میں ہے۔ تو ان میں سے جون سی بھی چیز کو اختیار کر لیا جائے اختیار ہے، چاہے کھانا، چاہے کپڑے، چاہے غلام آزاد۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو بندہ یہ طاقت نہ پائے پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تین دن کے روزے۔ یعنی اس کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ کھانا کھلا سکے، نہ کپڑے پہنا سکے، نہ غلام آزاد کر سکے، پھر وہ 3 روزوں کی طرف آئے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس میں لگاتار رکھنا ضروری ہے کہ وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، ترتیب لازم نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگاتار رکھنے کی شرط نہیں آئی۔ البتہ بعض نے اس کو لازم قرار دیا ترتیب کو۔ اس سلسلے میں وہ بعض ابی بن کعب کی ایسی قراءات پیش کرتے ہیں، فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، لگاتار 3 دن۔ واللہ عالم بالصواب۔ اہل قراءت نے اس قراءت کو شاذ قرار دیا۔ بہرحال ایسی روایات ضرور موجود ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی، جس میں مسلسل اور لگاتار کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس میں احتیاط اسی میں سمجھ آتی ہے کہ انسان کوشش کر کے لگاتار ہی 3 روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی کفارے کے بغیر ان کو مت توڑو۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یقیناً شراب، جوا، والانصاب اور یہ جو بت ہیں آستانے، والازلام اور یہ تیروں سے قسمت معلوم کرنا، پان سے، رجسن یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کے عمل سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ان چیزوں سے منع کیا۔ اسی سے اہل علم نے استدلال کرتے ہوئے شطرنج کو بھی میسر، جوئے کے اندر شامل کیا۔ ہر وہ کھیل کی قسم اور ہر وہ جس میں لوگ پیسے لگا کر جیتتے ہیں، گیمیں لگا کر جیتتے ہیں، وہ سب کا سب جوا ہے۔ دو بندے گیم کھیلتے ہیں اور ان میں سے ہارنے والا پیسے دیتا ہے، جیتنے والا ویسے ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یہ جوا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ مل کر کھیل کھیلتے ہیں، انعام رکھتے ہیں دونوں مل کر، جو جیت جائے وہ انعام لے جائے، جو ہار جائے اس کے لیے کچھ نہیں، یہ جوے کی صورت ہے۔ تو اسلام نے اس جوے سے روکا۔ اور جوئے کی تعریف بعض اہل علم نے یوں کی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، وہ جوا ہے۔ تو بہرحال یہ شطرنج، نرد شیر، یعنی کہ یہ جو جتنی بھی اس کی قسمیں بنتی ہیں، بعض اہل علم تو لوڈو کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے۔ ایسی چیزیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہیں، ان کو کھیلنا، اس پر جوا لگانا، اس پر وقت ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ انصاب جو ہے، انصاب کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ پتھر ہوتے تھے جن کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ان کے پاس جانور ذبح کرتے تھے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی ڈھیری یا کوئی مقام جس کو لوگ متبرک سمجھ کے وہاں پر خون بہاتے ہیں، وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ انصاب کے اندر آتا ہے۔ آج کے دور میں یہ دربار، یہ قبریں اور یہ آستانے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور ازلام جو ہے یہ تیر ہوتے تھے جن سے یہ قسمتیں معلوم کرتے تھے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندگی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، گناہ ہیں۔ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب کی حرمت کے لیے یہ آخری آیت تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انتہینا انتہینا، ہم رک گئے۔ یہ آخری حکم ہے شراب کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا، شیطان دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائیاں، دشمنیاں، قتل، یہ سب کی سب چیزیں دلوں میں آتی ہیں۔ تو تم ان چیزوں کو ہی چھوڑ دو، ان کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔
واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور تم ڈرو، فإن تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، خوب جان لینا ہمارے رسول پر واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کوئی گناہ اس میں جو وہ کھائیں، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کریں اور نیکی کریں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے جب وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے کھائیں اور پئیں، ان پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں اتری جن لوگوں کو اسلام کی اندر شراب کی حرمت سے پہلے موت آ گئی۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے، شراب ان کے پیٹوں میں تھی، ان کا کیا بنا؟ تو وہ تو شراب حرام کر دی گئی، اب اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ وہ شراب جب تک حرام نہیں کی گئی تھی تو ایمان والے جو نیک اعمال کرتے رہے اور ایمان لاتے رہے، جو انہوں نے کھایا پیا اس میں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر معاف کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ یہ روایت جس وقت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے یہ انس سے سنی ہے یہ روایت خود؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر اس آدمی نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ بعض اہل علم نے اس آیت مبارکہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص نے یہ استدلال کیا، اس آیت مبارکہ سے کہ شراب حرام نہیں ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے بلایا اسے سمجھایا، اسے سمجھ آ گئی کیونکہ اس کی تعویل تھی، عذر تھا جس کی وجہ سے اللہ کی ایک حرام کو حلال کرنے کا اس کے اوپر حکم نہیں لگا، بلکہ محض اس کے اس عمل کی وجہ سے شراب پینے کی اس کو سزا دی گئی، لیکن اللہ کی حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے جو کفر کے احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ ان پر نہیں کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ضرور بھی ضرور اللہ تم کو آزمائے گا
بشیء کچھ چیزوں کے ساتھ من الصید شکار میں سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ جان لے بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک پس جو کوئی اس کے بعد ظلم اور زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک آزمائش کا ذکر کیا، تنالہ ایدیکم چھوٹے شکار اور ان کے بچے، ورماحکم اور بڑے شکار۔ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری۔ اس موقع پر بہت سارے وحشی جانور صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے تھے، کبھی اتنے قریب نہیں آئے تھے، اور وہ حرم کی حدود میں بھی تھے اور احرام میں بھی تھے، تو ان کو روک دیا گیا کہ تم نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ کے حکموں کی پابندی کون کرتا ہے، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر۔ فمن اعتدی بعد ذلک جس نے اس کے بعد کوئی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو جب تم حرم کی حدود میں ہو۔ یہ احرام کی حالت میں بھی حرام اور حرم کی حدود میں بھی حرام۔ یہ سب کے سب خشکی کے حیوانات ہیں، البتہ سمندری جانور جو ہے اس کا شکار کیا جا سکتا ہے حرم کی احرام کی حالت میں بھی۔ اور 5 قسم کی فواسق چیزیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یقتلن فی الحل والحرم، حل و حرم میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہیا ہے اور کاٹنے والا کتا، یہ قتل کیے جا سکتے ہیں حرم میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی۔ اور اسی طرح سانپ بھی بعض اہل علم نے اس کے ساتھ ملایا، اور کاٹنے والے کتے پر انہوں نے درندوں کو بھی قیاس کیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے اور بھیڑیا ہے، جن کا ضرر زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کا تو یہ موقف ہے کہ محرم آدمی جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا اس کو قتل کر سکتا ہے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کیونکہ اصل علت جو منع کرنے کی تھی وہ تھی کہ تم نے کھانا نہیں، کھانے کے لیے قتل نہیں کرنا۔ لیکن اگر ایک چیز حرام ہے، شریعت نے کھانے کی اجازت نہیں دی، اس کو جو بندہ مارے گا وہ ظاہر ہے اس کے ضرر سے بچنے کے لیے مارے گا، تو امام شافعی کہتے تھے یہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ محرم صرف ان کو قتل کر سکتا ہے کہ جس کا اس کو ضرر ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ اسی کی مثل ہے جو اس نے قتل کیا چوپایوں میں سے، یعنی جس طرح کا شکار اس نے قتل کیا اس سے ملتا جلتا پالتو جانور اس کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اس میں طاؤس ان کا موقف بڑا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا اس کے اوپر فدیہ ہے، جس سے غلطی سے قتل ہو گیا اس کے اوپر نہیں، لیکن اہل علم نے اس موقف کا رد کیا ہے۔
بلکہ مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں پر متعمدن کا معنی یہ ہے کہ قصد اس کا شکار کرنے کا ہو، لیکن وہ یہ بھولا ہوا ہو کہ وہ احرام کی حالت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو یہ یاد ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہے اور پھر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا معاملہ بہت بڑا ہے عام بندے سے۔ متعمد کا معنی نیت شکار کی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا احرام ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کرنے والا، قصدن کرنے والا اس سلسلے کے اندر برابر ہے۔ اور زہری یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب کے اندر تو جان بوجھ کر کرنے والے کا ذکر ہے، لیکن سنت میں ناسی کا بھی ذکر ہے، جو بھول کر کرے، تو لہٰذا ان دونوں کا حکم ایک ہے، اور یہ بڑا اچھا موقف ہے، اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، متعمدن جو جان بوجھ کر کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو نسیانن کرتا ہے اس کو گناہ نہیں، لیکن اس کو وہ فدیہ دینا پڑے گا۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، محرم نے جس طرح کا شکار جس طرح کا شکار کیا اس طرح کا وہ چوپایوں میں سے جانور لے کر اس کو اللہ کے رستے میں دے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہرن کیا تو ایک بکرا لے کر اس کو دینا پڑے گا، اگر اس نے جنگلی گائے کی ہے تو ایک پالتو گائے لے کر دینی پڑے گی، اگر